ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ پلیٹوں میں جو کھانا بچ جاتا ہے اس کا کیا کرنا چاہیے. بہت اہم سوال ہے، اور جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنی اہم بات کی طرف ان کا دماغ گیا، انہوں نے یہ سوال کیا. اللہ پاک ان کی مال میں جان میں برکت نصیب فرمائے کہ اتنی فکری بات انہوں نے جو ہے وہ پوچھی ہے، دل خوش ہو گیا. ورنہ آج کل ہر شخص زیادہ تر یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کاروبار کیسے ٹھیک ہو جائے، گاڑی کیسے لے لوں، وظیفہ بتا دیا جائے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو کھانا پلیٹوں میں بچ جاتا ہے، سب سے پہلے تو ہم اسے اللہ کا دیا ہوا رزق سمجھیں، نعمت سمجھیں. اللہ نے نعمت دی، اللہ نے پیٹ بھر کر کھلایا. اللہ نہ کھلاتے تو کیا حال ہوتا. لیکن ناقدری کا یہ عالم ہے کہ ہمارے دسترخوان دیکھے جائیں، چاہے وہ گھر پہ کھانا ہو دوپہر کا یا رات کا، یا ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں، یا کبھی ایسا ہو کوئی بڑی تقریب ہو یا کوئی بھی تقریب ہو، وہاں پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا یہ بتاتا ہے کہ پیٹ بھر جانے کے بعد انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اگر خالی پیٹ ہو تو اسی ایک لقمے کے لیے رو رہا ہوتا ہے، ترس رہا ہوتا ہے، وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ مال میں برکت ہو جائے. اور جب اللہ کھلا دے، پیٹ بھر جائے، تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور وہ کھانا ضائع کر دیتا ہے. اور یہ بچا ہوا پلیٹوں کا کھانا پھر ندی نالوں میں بہا دیا جاتا ہے، بیسن سے بہہ رہا ہے، گٹروں میں جا رہا ہے، اور رزق کی ایسی ناقدری ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں، جہاں رزق کی ایسی ناقدری ہوتی ہے پھر برکت رزق کی اٹھ جاتی ہے. دیکھیں نا، آج گھر کے 10 لوگ بھی کما رہے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے. خوب مال آ رہا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے. دکان خوب چل رہی ہے، برکت نہیں ہے. اصل چیز برکت ہے. تو برکت تب حاصل ہوگی جب اللہ کے دیے ہوئے رزق کی ہم قدر کریں گے. برکت تب حاصل ہوگی جب روٹی کے ذرے ذرے کی ہم قدر کریں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے، جب بھی کھانا پلیٹوں میں بچ جائے اسے کسی اور ڈونگے میں یا کسی برتن میں جمع کر لیا جائے اور اگلے وقت کے لیے رکھ دیا جائے. بھائی مسلمان بھائی کا جھوٹا کھانے میں کوئی عیب تو نہیں ہے. اور اس سے پہلے اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پلیٹ میں اتنا ہی کھانا نکالیں جتنا استعمال ہو. یاد رکھیں، اگر کھانا ہم ضائع کریں گے اور اگر ہم ناقدری کریں گے اور اسی طرح بیسن میں بہاتے رہیں گے، اسی طرح ہمارے بیسن پہ بچا ہوا سالن، بچی ہوئی روٹی، بچے ہوئے چاول، بچی ہوئی دہی سب بہایا جائے گا، تو ایک وقت ایسا آئے گا اسی رزق کے لیے اللہ ہمیں رلا دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے لیے نہ رونا پڑے، اور چاہتے ہیں کہ رزق کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے، اور چاہتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہمارے گھر میں نہ آئے، اور چاہتے ہیں کہ کبھی رزق کی وجہ سے کوئی فکر مسلط نہ ہو، تو اس روٹی کی قدر کیجئے، اس سالن کی قدر کیجئے، چاول کے دانے دانے کی قدر کیجئے. کیا آپ نہیں جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دیتے تھے کہ لقمہ بھی گر جائے دسترخوان پر اٹھاؤ، جھاڑو اور کھا لو. جس امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دسترخوان سے لقمہ اٹھا کے کھانا ہے، وہ بھی ضائع نہیں کرنا، وہ امت آج اتنی ناقدری ہو گئی کہ پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا ضائع کر رہی ہے اور گٹروں میں بہا رہی ہے. تبھی آج برکت سے ہم سب محروم ہو چکے ہیں. خدارا رزق کی قدر کیجئے، لقمے لقمے کی قدر کیجئے، ذرے ذرے کی قدر کیجئے. یہ قدردانی آپ کو بہت آگے پہنچا دے گی، اور ناقدری آپ جتنے بلند مقام پر ہیں آپ کو زوال کی طرف دھکیل دے گی. اب یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. اب یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ نے قدر کرنی ہے یا ناقدری کرنی ہے. قدر کرنے کی منزل کامیابی ہے، ناقدری کرنے کی منزل ناکامی ہے.